کہ میں کہوں گا جو پہلے اسٹیپ میں نے تھیٹر میں لیا, اٹ واز آلموسٹ 1962 یا 63, مجھے 63 لگتا ہے اکتوبر میں, کیونکہ اس وقت بخشی غلام محمد واز دا پرائم منسٹر آف JNK, شاید اٹ واز ہز لاسٹ اسپیل آف رول, اس کے بعد اس کے وہ ایرا ختم ہو گیا. تو اس وقت میں اسٹیج پر آیا ہوں پہلی بار فادر کے روپ میں. اسکول کا ایک پلے تھا, یعنی کہ پلے اسکول کر رہے تھے, پرائمری اسکول تھا, میں 4th اسٹینڈرڈ میں پڑھتا تھا, تو میں فادر کا رول کر رہا تھا. تو اس کے بعد جب میں ہائی اسکول میں آ گیا تو وہاں پر ہمیں ایک ہیڈ ماسٹر ایسا ملا, میں ان کو یاد کرنا ضروری سمجھتا ہوں, یہ ہمارا شاید ان کی طرف سے مجھ پر قرض ہے. پیر ولی اللہ شانگس کے تھے وہ ہیڈ ماسٹر, بہت کریٹو تھے, بہت انرجیٹک تھے, بہت قابل ہیڈ ماسٹر تھے ہمارے. تو انہوں نے ہماری کلچرل ونگ وہاں اسکول میں کریٹ کر لی تھی باضابطہ طور پر. تو اس میں ڈرامہ بھی, پینٹنگ بھی, میوزک بھی, ہر چیز کو, جیسے کہ یہ اسکول میں اکثر کہتے ہیں نا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, میں اس کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی نہیں مانتا ہوں, میں اس کو کہتا ہوں انفارمل وے آف ایجوکیشن. وہ ایک فارمل اور انفارمل, تو انہوں نے اس انفارمل وے آف ایجوکیشن کے طور پر انٹروڈیوس کیا, ناٹ ایز ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. تو اس میں مجھے تھوڑی وہ میں سدھ بدھ مل گئی, انکریجمنٹ مل گیا آگے آنے کا. پھر ہائی اسکول میں جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, ہر سال پیرنٹس ڈے ہوتا ہے, اینول ایئر ہوتا تھا, تو ہم لوگ آگے کرتے تھے. اور سب سے پہلے جب میں سیریسلی ایز اے تھیٹر پرسن وہ ڈگری کالج اننت ناگ میں آن اسٹیج آیا ہوں, تو وہاں سے پھر مجھے وہ لگتا ہے نا ایک نشہ لگ گیا, کہ شاید وہ جیسے لگتا ہے نا جیسے شیر کو کبھی خون لگتا ہے, تو مجھے اس تھیٹر کا رس لگ گیا کہ نہیں, یہ ہے وہ شعبہ جہاں مجھے اپنا اندرون, اپنی روح, اپنا جسم, اپنا جنون ڈائریکٹ کرے گا اور صحیح دشا میں ڈائریکٹ کرے گا, صحیح راستے پر لگا دے گا. تو وہاں سے پھر جا کے اپنا تھیٹر کلب شروع کیا, وہاں سے امیچور تھیٹر سے سٹارٹ کیا, جو امیچور کلب ہوتے ہیں نا شوقیہ طور پر. لیکن میں نے شوقیہ طور پر نہیں, میں لگتا تھا کہ نہیں میں اس کو پروفیشنل انداز سے, پروفیشنل ایکسپرٹیز کے طور پر اس کو آگے بڑھاؤں گا. اور میں لوگوں کے پلیز دیکھتا تھا, یہاں لوگ اپنے پلے تو کرتے ہیں, اپنے ڈرامے کرتے ہیں, ہم تھیٹر کرتے ہیں, اپنا پلے کیا, لیکن دوسرے کا پلے نہیں دیکھتے ہیں. لیکن ہمارے زمانے میں, ہمارے دور میں اس وقت جب آپ پلے کرتے تھے, آپ دوسروں کے پلے بھی دیکھتے تھے اور وہاں سے کچھ سیکھ لیتے تھے, تبھی جا کے آپ گرو ہو جاتے ہیں. جنرلی میں کہوں گا, دیکھیے شاید میں یہ کہوں گا کہ کشمیر کی تاریخ جتنے میں نے پڑھی ہے بچپن سے, جب میں لگ بھگ PUC میں پڑھ رہا تھا, میٹرک کے بعد میں نے پڑھنا شروع کر لیا اپنی کشمیر کی تاریخ, شاعری, افسانے, پھر زیادہ تر تاریخ ہی پڑھتا رہا میں. تو وہاں سے شاید مجھے لگا کہ یہ کشمیر جتنا رچ ہیریٹیج رکھتا ہے, اس کا مالک جو ہے, آگے اس کو پرزرو کرنے والے کون ہیں. ہمیں آج وہ ہیریٹیج اپنے پاس نظر کیوں نہیں آ رہی ہے. نئی جنریشن کو آج بھی جو مجھے دکھ ہے اندر سے, ایک درد ہے, ایک پین ہے کہ ہماری نئی جنریشن کو اپنی تہذیب اور ثقافت کے بارے میں اتنی علمیت نہیں ہے جتنا ہمارے پاس خزانہ موجود ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے, پڑھایا نہیں جاتا ہے, یا ان کو موقع نہیں, یا اس طرح سے راغب نہیں کیا جاتا ہے, وہ الگ بات ہے, میں اس پر نہیں جاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ مجھے انسپریشن ملا ہے اپنی تاریخ سے, کہ مجھے اپنی اس ہیریٹیج کو انریچ کرنا پڑے گا جتنا میں کر سکتا ہوں وہاں سے. اور تھیٹر مجھے لگا وہ ایک مادھیم ہے جہاں سے میں اپنے اس قوم کو وائز بنانا چاہوں گا. میں اکثر آپ کو شاید سنا ہوگا آپ نے یا پڑھا ہوگا, I always say that it is better to be wise than intelligent, and theatre makes a nation vibrant and wise. جب آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کو وزڈم آتی ہے. تاریخ کو جب آپ تھیٹر کے دشا سے دیکھیں, اس کے عینک سے دیکھیں گے, تو آپ اور زیادہ وائز ہو جاتے ہیں. اللہ کا فضل کرم ہے کہ ہر چیلنج کو میں نے اوورکم کیا ہے. چیلنج میں نے کہا پولیٹیکل چیلنجز بھی تھے, سوشل چیلنجز بھی تھے, کیونکہ تھیٹر کرنا سوشلی یہاں پر وی ڈونٹ ہیو دا پاپولر لیجیٹیمیسی آف تھیٹر ان کشمیر ایز یٹ. پاپولر لیجیٹیمیسی کو میں اس طرح سے آپ کو ایکسپلین کروں گا, جس طرح سے شادی کرنا ایک لیجیٹیمیٹ, یہ سمجھو زندگی کا ایک ایونٹ ہے, اور اس کو سب مانتے ہیں.
कि शादी सब कोर उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह से थिएटर को जब तक वो पॉपुलर लेजिटिमेसी न मिले कि जिसको कहेंगे कि यह हमारी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, अहम हिस्सा है, इसके बगैर हम अपनी ज़िंदगी को, अपने अंदरून को, अपने बैरून को, अपने सोसाइटी को, अपने समाज को, अपनी सियासत को, अपनी तहजीब को पहचान नहीं सकते। सबसे पहले अगर आप मैं को बता दूं, ये इस साउथ एशिया में द ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्रीज ऑफ कश्मीर, देयर इज व्हाई आई फील प्राउड ऑफ माई कश्मीरियन, कि मेरे पास एक खजाना है तारीख का, सकाफत का, तमद्दुन का, अदब का, मौसीकी का, फ़न का। अगर आप राजतरनी ले लेंगे तो राहत से शुरू कर लें। आप देख लें फिर कश्मीर में किस किस किस्म की आर्ट मौजूद थी। इस दलील को मैं इस तरह से जस्टिफाई करता हूँ कि खेमंदर के ज़माने से भी यहाँ हर गाँव में अलग अलग जगहों पर थिएटर मौजूद थे, स्टेजेस मौजूद थे। लेकिन उतना दूर मैं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ यहाँ ये जो है नाट्य शास्त्र का एक्सप्लेनेशन जो लिखने वाला था वो कश्मीर का अभिनव गुप्त था, बहुत बड़ा विद्वान संस्कृत स्कॉलर। अगर आपको मैं कहूँगा किसी फन पर आप ये तबसरा करें, आप तभी तबसरा कर सकते हैं, तभी उसकी तशरीह कर सकते हैं, तभी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप उस फन से वाकिफ होंगे, आपको उसमें महारत हासिल होगी, जब आप उससे जी रहे होंगे। अब आप कहेंगे नहीं मैं तो जानता नहीं, मेरे पीछे इसके तजुर्बा नहीं है। अभिनव गुप्त ने जो नाट्य शास्त्र का एक्सप्लेनेशन लिखा है वो तभी लिखा होगा उसने जब उसे थिएटर के बारे में इल्म था, आगाही थी, नॉलेज था, और उसके सामने एक लिविंग थिएटर ट्रेडिशंस थे। वरना कोई आम इनोसेंट आदमी या मैं कहूँगा ये इलिटरेट आदमी थिएटर के हिसाब से एक्सप्रेशन नहीं लिख सकता। उसने जो हर एक दर्शक को एक एक भाव को, एक एक शब्द को एक एक्सप्लेन किया है। तो इस लिहाज से चूँकि रिचेस्ट ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्रीज ऑफ कश्मीर, तो इसमें एक दलील बनती है कि यहाँ ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड हेरिटेज ऑफ थिएटर में होना लाजमी है। और वहाँ से ही अभिनव गुप्त को जो प्रेरणा मिली होगी, एक्सप्रेस मिली होगा, तजुर्बा मिला होगा, इल्म मिला होगा, आगाही मिली होगी, उसकी बुनियाद पर उसे वो लिखा होगा। तो यहाँ से ही फिर मुझे लगता है इस कश्मीर से ही फिर पूरे साउथ एशिया में लोग फैलते गए, निकलते गए। जैसे कि भी हर दौर में आर्टिस्ट ही बेचारा कमज़ोर दिल होता है, वही जहाँ भी कभी हालात ख़राब हो गए, कहीं कहत पड़ गया, कहीं सैलाब आ गया, कहीं उसको जीने के लिए लाले पड़ गए तो वो निकल के कहीं बाहर चला गया। तो इस तरह से इंडिया में मैं बांग्लादेश गया हूँ, मैं नेपाल में गया हूँ, ये मैं मणिपुर गया हूँ, लगभग जितने इलाके मैंने देखे हैं, मैंने हर जगह देखा है कश्मीर के आर्ट की कहीं ना कहीं जोत उन वहाँ के फ़न में मौजूद है, ज़बान के एतबार से, फ़न के एतबार से भी। और जितने लोग यहाँ से निकले हुए हैं, बाहर निकले हैं, तो उन्होंने कालिदास कहाँ का था, कश्मीरी है ना। आगा हशर कश्मीर जो रिसेंट हिंदुस्तान के इसका मैं कहूँगा पारसी थिएटर का एक लीजेंड है, आगा हशर कश्मीरी ने जो प्लेस लिखे, कश्मीरी उसने अपने साथ रखा एक प्राइड के तौर पर, पहचान के तौर पर। तो उसने जो पारसी थिएटर के जो हिंदुस्तान के थिएटर को दिशा दे दी अपने प्लेस लेकर, हैं, तो वो कहाँ से उसको मिला है। और जब तक उसने यहाँ देखा ना, यहाँ की स्टडी की होगी, तभी जाके यहाँ पर मैं मुझे दलील ये मिलती है कि कश्मीर में जो फ़न, अदब या फ़नून लतीफ़ा के साथ साथ थिएटर, मौसीकी के जितने वो फ़नून है, डायमेंशंस हैं, डिपार्चर्स हैं अलग अलग इसके, तो वो कश्मीर से ही जनरेट हुई है, ऑरिजिन हुई है। आर्ट इज़ ए मिरर। इस मिरर में जैसे आप खुद हैं, आपकी सोच, आपका फिजिकल, आपकी अपीयरेंस, वही तो दिखाएगा। तो आर्ट इज़ द मिरर विच रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी। अगर आप मुझे कहेंगे तो मुझे लगता है थिएटर जो है, जो आर्ट ऑफ थिएटर जो है, इट इज़ ए कंप्लीट आर्ट।
کیونکہ اس میں پینٹنگ بھی ہے، اس میں میوزک بھی ہے، اس میں لٹریچر بھی ہے، اس میں ڈائلاگ بھی ہے، اس میں ایکٹ بھی ہے، اس میں ویژول بھی ہے۔ پینٹنگ آپ لے لیں گے، فوٹوگراف اور پینٹنگ میں کیا فرق ہے؟ فوٹوگراف آپ کیمرہ سے لے لیں گے اور وہی جب آپ لینڈسکیپ بنائیں گے تو وہاں آپ کی کلر چوائس آپ کی ہوگی، برش سٹروک آپ کا ہوگا، تو دین اٹ بیکمز یور پینٹنگ، یور آرٹ، ناٹ کیمرہ فوٹوگراف۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کلر چوائس کیا ہے، کیا سٹروکس مارے ہیں، کتنی ٹونز استعمال کیے ہیں، کتنے ہیوز استعمال کیے ہیں۔ اسی طرح تھیٹر میں جب آپ پینٹنگ، ایکٹنگ، میوزک، ویژولز، سیٹ، کاسٹیومز، یہ سارے چیز ملا کے آپ بنتے ہیں تو یہ اٹ بیکمز ٹوٹل آرٹ۔ تو تھیٹر میری نظر میں ٹوٹل آرٹ ہے، کمپلیٹ آرٹ ہے۔ نئی جنریشن جو بھی اس فیلڈ میں آنا چاہے، بڈنگ آرٹسٹ، سب سے ان کو پہلے اپنے آپ کو فوکس کرنا ہوگا۔ تھیٹر ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پیشنس چاہیے، پیشنس کے ساتھ ڈیڈیکیشن چاہیے، ڈیڈیکیشن کے ساتھ پھر کڑی محنت۔ یہ کام چلا والا فیلڈ نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ میں اپنا فائدہ اٹھاؤں، یہ وہ فیلڈ نہیں ہے۔ یہ آپ کو بینیفٹ بھی دے گا، یہ آپ کو ایلیویٹ بہت ہائی لیول پر کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے آپ کی زندگی میں۔ لیکن اگر آپ کو وہ ڈیڈیکیشن ہو، وہ کمٹمنٹ ہو، تو ایسے جو شارٹ ٹرم گینز اس میں نہیں ہے، اس میں لانگ ٹرم گینز ہے۔ اگر آپ شارٹ ٹرم، مجھے ایک دن ایک ایکٹر آیا تھا کہ سر مجھے کچھ ٹٹ بٹس بتا دیں تاکہ میں بمبئی جا کے نصیر الدین شاہ سے بھی زیادہ نام کماؤں۔ تو میں نے سوچا، میں نے کہا بیٹا میرے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے، ایسا جادو نہیں ہے کہ میں تمہیں وہ ٹٹ بٹس دوں تو نصیر الدین شاہ سے بھی آگے فلم میں نام کمائے گا۔ نہیں، یہ شارٹ ٹرم، اس میں یہ لانگ ٹرم زندگی، یہ زندگی گزارنے کا ہے۔ اٹ از دا سیکنڈ وے آف لیونگ دا لائف۔ جتنا آپ زندگی کے قریب جاؤ گے، سمجھو گے، اتنا آپ اس تھیٹر میں آگے نام بھی کماؤ گے۔ اگر آپ زندگی کے ساتھ جی نہیں رہے ہو، وہ درد، وہ پین، وہ اسٹڈی نہیں کرو گے، لوگوں کی زندگی دیکھو گے، اپنی زندگی دیکھو، سوشل لائف دیکھو، پولیٹیکل لائف دیکھو اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، روز بروز ہونے والے واقعات کو جی لو، تب جا کے وہ تھیٹر میں آگے اس کو ایکسپلین کر سکیں گے، ایکسپریس کر سکیں گے، انیکٹ کر سکیں گے، لکھ سکیں گے، سامنے لا سکیں گے۔ جب آپ جو درد آپ جی نہیں پائیں گے، وہ درد آپ بیان کیسے کر پائیں گے؟